حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، کہ عنقریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، وہ دنیا کو پسند کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کی یہی کیفیت ہے کہ دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے ساری توانائیاں اپنی خرچ کر دیتے ہیں، اور دن اور ہفتے اور مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، لیکن آخرت کا کیا ہوا، آخرت کے لیے کیا بھیجا، آخرت میں میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، اور مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھول جائیں گے۔ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کو چھوڑو، مال آنے دو بس۔ وینسون الحساب، اس کا حساب بھی دینا ہے، کل پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن وینسون الحساب، یہ میری امت جو ہے حساب کو بھول جائے۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، خلق سے محبت کریں گے، جو مخلوق ہے اس سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ مخلوق سے محبت ہوگی، بچے سے محبت، اپنے گھر والوں سے محبت، دوست احباب سے محبت، خالق کو بھول جائیں گے۔ دوست کے لیے، گھر والوں کے لیے، مہمانوں کے لیے نمازیں قربان ہے، لیکن دوست قربان نہیں۔ ان کی محبت کے لیے، ان کی چاہت کے لیے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا منظور ہے، لیکن ان کی ناراضگی منظور نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق سے محبت ہوگی، خالق کو بھول جائیں گے۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہ کو پسند کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ بھائی پہلے گناہ ہو جاتے تھے تو اللہ کے حضور بار بار حاضر ہو جاتے تھے کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گیا مجھ سے۔ اب تو حال یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، کرتے کرتے اٹھتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، بد نگاہی کرتے ہوئے سو رہے ہیں، اٹھے بد نگاہی میں مصروف ہو گئے۔ تو گناہ سے اس قدر محبت، اس قدر لگاؤ ہو جائے گا کہ توبہ کو بھول جائیں گے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آگے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یحبون القصور وینسون المقبرہ، اپنے قصور سے، محلات سے، گھروں سے، فلیٹوں سے محبت کریں گے، قبر کو بھول جائیں۔ کچن ایسا ہونا چاہیے، یار یہ دیوار توڑ دو تو یہ کمرہ کتنا بڑا ہو جائے گا، زبردست معاملہ ہو جائے گا، یا ڈرائنگ روم ادھر بناتے ہیں
اگر یہاں پر لائٹنگ کا سسٹم ہو جائے تو بہترین زبردست معاملہ ہو جائے گا، یہ کر لوں تو وہ کر لوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ گھر کے بارے میں ساری پلاننگ ہے، قبر کی کیا پلاننگ ہے؟ قبر کیسے جگمگ جگمگ کرے گی، قبر کس طرح اجالے سے بھرے گی، قبر میں کس طرح کامیابی حاصل ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں کی فکر ہوگی کہ گھر کیسے بناؤں محل جیسا کہ میرا نام اونچا ہو جائے، کہ فلاں نے بنا لیا تو فلاں نے بنا لیا تو میں بھی ایسا بناؤں تو ویسا بناؤں۔ قبر کو بھول جائے۔ تو پیارے بھائیوں وہ زمانہ آن پڑا ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یہ صفات لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ قرب قیامت کی جتنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تقریباً تمام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں لگتا ہے صرف وہ باقی رہ گئی کہ دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا، امام مہدی کا آنا، دابۃ الارض کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، یہ جو ہے تقریباً 8 نشانیاں یہ بنتی ہے، یہ بڑی بڑی نشانیاں لگتا ہے کہ باقی رہ گئی۔ انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔